السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پچھلے بیان میں ہم نے سورہ آل عمران کا جو بیان پچھلا ہوا تھا اس میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھیں اس میں واضح طور پر یہ بات بتائی گئی کہ کافر اور مسلمان ان دونوں میں کوئی برابری نہیں۔ پھر بات ہوئی تکالیف اور مصائب پہنچنے کے اسباب، جس میں خصوصی طور پہ یہ بات ہوئی کہ یہ انسان کے اپنے اعمال اس کا نتیجہ ہوتا۔ پھر بات ہوئی مومنین کا اخلاص اور منافقین کی منافقت کیسے واضح کرائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد موت کے وقت کا تعین، جس میں بات ہوئی خاص طور پہ کہا گیا منافقین سے کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال دو، جو کہ پاسبل نہیں ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے۔ اور آخری بات ہوئی تھی شہید کا مقام اور فضیلت، جس میں بات ہوئی کہ انہیں اپنے رب کے پاس سے رزق ملتا ہے، وہ زندہ ہے، ان کو مردہ نہ کہو۔ تو آج انشاءاللہ اس سے اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت 3 آیتیں ایک ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی شان نزول کے اوپر بات کریں۔ تو پہلی آیت نمبر 172، اس کا ترجمہ: وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا فرمانبرداری سے جواب دیا، ان میں جو نیک ہیں اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے زبردست اجر ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت: وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا یہ مکہ کے کافر لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے ڈرتے رہنا، تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہیں اور وہ بہترین کارساز ہیں۔ چنانچہ آخری آیت اسی کے ذیل میں آیت نمبر 174، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی برائی نہیں پہنچی اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فضل عظیم کے مالک۔ تو پہلی آیت: وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا فرمانبرداری سے جواب دیا۔ اس کی کا شان نزول یہ جنگ احد کے وقت نازل ہوئی آیت۔ اس میں ہوا کیا، تفسیر قرطبی میں ہے کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین میں اعلان فرمایا کہ ہمیں مشرکین کا تعاقب کرنا ہے۔ چنانچہ ہوا یہ تھا کہ احد والے دن ایک چھوٹا سا ریمائنڈر، ایک چھوٹا سا بتا دیا جائے کہ اس جنگ میں وقتی طور کے اوپر مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا تھا۔ یہ جنگ جیت رہے تھے، کچھ نافرمانی کی جس کی وجہ سے پاسا پلٹا اور کافر غالب آ گئے، کفار جتنے بھی تھے وہ غالب آ گئے، مشرکین غالب آ گئے اور کافی نقصان مسلمانوں کو پہنچایا۔ اور حالت یہ ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ ان کے صحابی ان کے ساتھ موجود رہے، اور یہاں تک افواہ بھی پھیلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ یہ پورا کام نہیں کر پائے، اور بجائے یہ کہ یہ پوری طرح سے مسلمانوں کو شکست دیتے، مدینہ کے اوپر قابض ہوتے، یہ وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ مکالمہ ہوا ان کے بیچ میں، اور ایک آدھ موقع کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک آدھ ان کو جواب دی، اور اس کے بعد یہ واپس لوٹ گئے۔
تو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ جی ان کا پیچھا کریں. اب یہ چلے گئے ہیں لیکن ان کا پیچھا کیا جائے. تو چنانچہ یہ بات ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے جو مشرکین کے تعاقب میں جائے. تو 70 حضرات کھڑے ہو گئے جن میں ایسے لوگ بھی تھے جو گزشتہ یعنی ابھی جو مارکا ہوا اس میں شدید زخمی ہو چکے تھے, دوسروں کے سہارے سے چلتے تھے. یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے تعاقب میں روانہ ہوئے. مقام حمر الاسد پر پہنچے تو وہاں نعیم بن مسعود ملا. اس نے خبر دی کہ ابو سفیان نے اپنے ساتھ مزید لشکر جمع کر کے پھر یہ طے کیا ہے کہ مدینے پر چڑھائی کرے اور اہل مدینہ کو بالکل ختم کر دے. زخموں سے بھرے ہوئے صحابہ کرام اس خبر کو سن کر ایک زبان ہو کر بولے کہ ہم اس کو نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہیں اور وہی بہتر مددگار ہے. اس طرف تو مسلمان کو مرعوب کرنے کے لیے یہ خبر دی گئی اور مسلمان اس سے متاثر نہیں ہوئے. دوسری طرف ایک شخص جس کا نام محبت بتایا جاتا ہے مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا. یہ اگرچہ مسلمان نہیں تھا مگر مسلمانوں کا خیر خواہ تھا. اس کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا. اس لیے جب راستے میں مدینہ سے لوٹتے ہوئے ابو سفیان کو دیکھا کہ وہ اپنے لوٹنے پر پچھتا رہا ہے اور پھر واپسی کی فکر میں ہے, تو اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ تم دھوکے میں ہو کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں. میں ان کے بڑے لشکر کو حمر الاسد میں چھوڑ کر آیا ہوں جو پورے ساز و سامان سے تمہارے تعاقب میں نکلا ہے. ابو سفیان پر اس کی خبر نے روب ڈال دیا اور وہ رفتار سے واپس مکہ کی طرف لوٹا. یعنی پہلے حملہ کیا, حملے میں اتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا کہ وہ ابھی لڑنے کے قابل نہیں تھے اور لوٹ گئے وہ. اب جب لوٹے تو ان کو افسوس ہوا کہ بھائی ہم کیوں لوٹ گئے, ہمیں تو دوبارہ ان کو پوری طرح سے ختم کرنا چاہیے تھا. تو لہٰذا ایک بندے کو بھی بول بھیجا کہ ان کو ڈراؤ کہ ہم جمع ہو کر کے آ رہے ہیں ابھی, تاکہ مسلمان اور ڈریں بھاگیں. ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی پوری خبر ہو گئی تھی وہی کے ذریعے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو 70 صحابہ جو اس وقت ابھی زخمی تھے, زخم بھرے نہیں تھے, تیار ہو گئے جی ہم چلیں گے, ہم جہاد پہ پہنچیں گے. جب وہ وہاں پہنچے تو ادھر سے وہ بھی ملا جس کو بھیجا گیا تھا اور اس نے بولا کہ وہ آ رہے ہیں ابھی اور زیادہ ہو کر کے آ رہے ہیں. مگر مسلمانوں نے کہا, مومنین نے کہا ہمیں کوئی ڈر نہیں, ہم تو جائیں گے, لڑیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن یہاں سے جو ایک بندہ جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ کچھ مسلمان بہرحال جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے آگے. اس نے جا کے ابو سفیان جو کہ ان کا سرگنا تھا اس کو جا کے بولا بھائی تم اس چکر میں نہ رہو کہ وہ ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے, تم اس چکر میں اس دھوکے میں نہ رہو, وہ آ رہے ہیں. تو یہ اور تیزی سے واپس بھاگا. اس نے کہا بھائی جان چھٹاؤ ابھی اس موقع کے اوپر, تو کیونکہ بہرحال اس کا نقصان کافی ہو, ان کا بھی کافی نقصان ہوا تھا. یہ تو ہار رہے تھے, جنگ ہارتے ہارتے ایک ماسا پلٹا اور ان کا موقع بنا. تو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی اور بیان فرمایا ان میں جو نیک لوگ ہیں, یعنی جو لوگ اس کے اوپر اس وقت ان چوٹوں کھانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر کھڑے ہو گئے تھے, ان لوگوں میں انہوں نے کہا کہ جو نیک ہیں اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے زبردست اجر ہے کہ اس کا کوئی مطلب یہ کوئی ہم جیسے ہم عام لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کیا بات. چنانچہ اس سے اگلی آیت میں وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا یہ مکہ کے کافر لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے, لہٰذا ان سے ڈرتے رہنا, تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی اور بہترین مددگار ہے. تو یہی بات ہے, بہترین کارساز ہے, یہی بات ہے. وہ ان کو اس چیز کا ڈر ہی نہیں تھا کہ کتنے جمع ہو رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں, کیا ہے کیا نہیں, کا ہم اللہ کے لیے جہاد کرتے رہیں گے. پھر جو اس سے اگلی آیت ہے جس میں کہا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی برائی نہیں پہنچی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے تابع رہے. یہ کیا ہے؟ یہ پھر یوں ہوا سلسلہ کہ جب وہ جنگ ختم ہوئی تھی اور آپ لوگ پچھلے بیان میں ابو سفیان نے اعلان بھی کیے تھے اور جس کا جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا, اس میں ایک بات اور بھی طے پائی تھی. وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ جنگ احد سے واپس ہوتے ہوئے ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہہ دیا تھا کہ اگلے سال ہمارے آپ کی مقام بدر میں جنگ ہوگی, اگلے سال ہماری آپ کی مقام بدر میں جنگ ہوگی. یہ پکار کے اس نے کہہ دیا تھا ابو سفیان نے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا انشاءاللہ. جب وہ وقت آیا اور ابو سفیان اہل مکہ کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈالا اور انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل
کا ورد کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے اور بدر میں پہنچے. وہاں 8 دن قیام کیا. ماں نے تجارت ساتھ تھا, اسے فروغ کیا اور خوب نفع کمایا, اور پھر سلامتی کے ساتھ مدینہ طیبہ واپس آئے اور جنگ نہیں ہوئی, کیونکہ ابو سفیان واپس لوٹ گیا تھا. اس نے کہا تو تھا میں آؤں گا, لیکن اس کا روب وہ نہیں بنا پایا دوبارہ سے اتنی ہمت کے جنگ کروں, لہٰذا وہ واپس لوٹ گیا. چونکہ اس واقعے کو بدر صغریٰ بھی کہا جاتا ہے, یعنی چھوٹی بدر بھی کہا جاتا ہے, جس میں کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی. 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں مسلمانوں کو عطا فرمائی. 3 نعمتیں. پہلی کیا؟ پہلی نعمت تو یہ کہ کافروں کے قلوب میں روب و ہیبت ڈال دی اور وہ لوگ بھاگ گئے, جس کی وجہ سے یہ حضرات قتل و قتال سے محفوظ رہے. پہلی نعمت یہ عطا فرمائی. 1 سال بعد بھی ان کے دل میں اتنا روب تھا کہ ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ابھی دوبارہ جنگ کرنے کی. دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ ان حضرات کو بازار میں تجارت کا موقع ملا اور اس مال سے منافع حاصل ہوا. اس کو لفظ فضل سے تعبیر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو وہاں جا کے کھلم کھلا تجارت کی. پہلے دور میں تو اسی طرح تجارت بھی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد آخری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے, جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی, وہ کیا عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ان لوگوں کو, رضا اللہ تعالیٰ کی مل گئی ان لوگوں کو, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. یہ بہت بڑی بات. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر لبیک کہا تو متعلق فرمایا, میرے بھانجے تمہارے والد زبیر رضی اللہ عنہ اور نانا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے. احد کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ تکلیف پہنچی اور مشرکین واپس جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خطرہ ہوا کہ کہیں وہ پھر لوٹ کر حملہ نہ کرے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا پیچھا کرنے کو کون کون جائیں گے. اس وقت 70 صحابہ رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے. راوی نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے شامل تھے. تو یہ وہ دن ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چوٹوں کے باوجود, سب کچھ ہونے کے بعد بھی ابھی دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تعاقب کرنا ان کا. اور صحابہ جن کے سامنے ابھی اتنی ساری مشکل و مصائب آئے, وہ پھر سے کھڑے ہو گئے کہہ رہے ہیں جی ہم نے فالو کرنا آپ کو. یہ پورا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں امت کے سامنے اور ہم سبوں کے سامنے پیش کیا. در حقیقت آیت نمبر 175 اس کا ترجمہ, در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے, لہٰذا اگر تم مومن ہو تو ان سے نہ ڈرو اور بس میرا ہی خوف رکھو. یہ ایک بالکل پکی بات ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام بزدلی ڈالنا ہے دل میں, خوف ڈالنا ہے دل میں. اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے وہ جتنے حربے استعمال نہیں کرتا ہے وہ بیان نہیں کیے جا سکتے. چنانچہ ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ شیطان ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ عام طور کے اوپر انسان اس کو سمجھنے سے پوری طرح سے بالکل ہی معذور رہتا ہے, سمجھ ہی نہیں پاتا. مطلب ایک بوڑھا بندہ ہے, وہ ابھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے زمین کے اوپر, اس کے دل میں ایسے خیالات ڈالے گا کہ نہیں تمہارے گھٹنے اس طرح ہو جائیں گے, اس طرح ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. آخر اسے کرسی پہ بٹھا دیتا ہے کہ نہیں, یہ نیچے بیٹھ کے نماز ادا کرنا. چنانچہ مدرسے کے ایک بڑے استاد سے بات ہو رہی تھی, ایک مدرسے کے, وہ کہنے لگے کہ ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ تم 1 مہینہ مستقل آ جاؤ, پہلے 1 مہینہ. تو جو 1 مہینہ مستقل آ گیا نا, وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے پورے کی توفیق عطا فرما. 1 مہینہ شیطان پہلا نہیں آنے دیتا کہ یہاں یہ تکلیف ہے, یہاں یہ تکلیف ہے, یہاں کھانا ٹھیک نہیں ہے, پنکھا ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو واپس پھیر دیتا. اور اسی حد تک قرآن میں ایک موقع پہ آتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھو. برائی کی طرف تو ایسے کھیر کے لے کے جاتا ہے کہ کوئی انتہا نہیں, فوراً لے جائے. اور اصل مسئلہ جو ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ بزدلی ڈالنا. آج کے دور میں اگر کسی مسلمانوں سے کہو کہ بھائی ان سے جنگ کرنی ہے, وہ جی وہ تو اتنے پاورفل ہیں, ان سے کہاں جنگ کر سکتے ہیں, ان سے کہاں جنگ کر سکتے ہیں, ہمارے اندر تو بس ہم کچھ بھی نہیں ہے. تو حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک موقع کے اوپر واضح طور کے اوپر بیان فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مومنین کا جو پلہ ہے وہ ان سے بھاری رہے گا. کیوں؟ کیونکہ مومنین کی مدد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. وہ ان کی تو جنگ کی کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی, کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے, ویسے ہی دنیاوی مقاصد ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آج مسلمانوں کا حال ہے, آج مومنین کا حال ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو بھروسہ ہی نہیں ہے, یا اللہ تعالیٰ کے لیے تو جنگ ہی نہیں ہے. کوئی ایک جنگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کی گئی ہو پچھلے کئی 100 سالوں میں تو مجھے بتائیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کی گئی ہے, نہ کہ اپنے ذاتی مفاد شامل ہو.
وہ لڑ بھی رہے ہیں مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کون سی مدد اللہ تعالیٰ نے؟ اور یہی ہے جو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بھائی وہ شیطان سے ہرگز نہ ڈرو. اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یہ بہت پاورفل ہیں، یہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں. ایک بات یاد رکھی جائے کہ دیکھیں، ہمت دکھانا آج کل بھی ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس میں بہت سارے لوگ سے ہمت دکھانے کے اوپر جانا چاہتے ہیں. ایک بات دماغ میں رکھی جائے، ہمت دکھائیں بہت اچھی بات ہے، لیکن رضا الہی ہونی چاہیے پیچھے، اور کوئی رضا نہیں ہے ہمت دکھانے کی، کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی. تو ہاں، اگر سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں، کھڑا ہو رہا ہوں، زندگی میں کوئی قدم اٹھا رہا ہوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، پھر سے اپنی نیت کا جائزہ لیں، پھر سے نیت کا جائزہ لیں. 3 بار جب جائزہ پکا ہو جائے کہ ہاں یہ قدم میرے رب کے لیے، تو پھر قدم اٹھا لیں. ایسا نہیں ہوتا تو اس ہمت کو سنبھال کے رکھیں، بیکار کے کاموں میں خرچ نہ کریں. چنانچہ اس سے اگلی آیت، اس کا ترجمہ، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ آپ کو صدمے میں نہ ڈالیں جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، بے شک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اس وقت کے کلمات، جنگ احد کے کلمات اور اس طرح کے منافقین کے اگر کلمات دیکھے جائیں، ان کے اوپر غور کیا جائے تو وہ یہی تھے نا، ہمارے بس میں ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، ہماری بھی اگر کچھ مرضی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، ویسا نہ ہوتا. تو بھاگ گئے، کتنے سارے پلٹ گئے، جنگ کوئی ٹھیک نہیں سمجھتے، غلط جنگ کی گئی، فلانا کیا گیا، دھماکہ کیا گیا. آج کے دور میں بھی ایسا دیکھا جائے تو جو لوگ دین اسلام کی کسی بھی چیز کے اوپر مذاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا مشکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتے، اور شدید مسئلے میں اس کی وجہ سے. کسی نے داڑھی رکھ لی، اگر اس کا مذاق اڑانا شروع کیا تو بھائی ایمان شدید طریقے کے خطرے میں. کسی نے ٹوپی پہنی، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ایمان شدید خطرے میں. کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ صافہ باندھنا شروع کر دیا، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ایمان شدید خطرے میں. بھائی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اگر خود نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے کا مذاق اڑانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جو لوگ کر رہے ہیں نیکی کے کام یا نیکی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو پورے دل سے آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے. اتنا سا بھی گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. یہی چیز اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم تو یہ تو بہت چھوٹی ایگزامپلس میں دے رہا ہوں آپ کو، جنگ کے موقع کی ایگزامپل کے اوپر بتا رہے. یہ تو ہمارے لیے تو کوئی ایگزامپل، ہم تو بہت ہی بچوں والے کام کے اوپر اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں. کہاں جہاد، کہاں اپنی جان ہاتھ کے اوپر رکھے ہوئے نکلے ہوئے اللہ کی، اس سے تو اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو بھائی سیدھی سی بات ہے، یہ بہت ہی چھوٹی سی دنیا، بہت ہی تھوڑا سا وقت جو ہم ادھر گزار رہے ہیں، پوری طرح سے اس چیز کی کوشش کی جائے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں گزارا جائے. اور آج کل کا ماحول اس قدر خراب ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے، ایک مسلمان کا قصہ بہت ہی افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ اس نے کھلا منہ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہے میری آخرت خراب ہے، تو لہٰذا دنیا تو اچھے سے کمانے دو مجھے. اب اس بندے کا کیا حال ہے؟ اس کو کس چیز کا خوف، اس کو کس چیز کا ڈر، اس کا کیا تقوی کا معیار؟ یہ تو کھلا لوٹنے کے اوپر کھڑا ہو گیا. پیسوں کے بغیر اس کا گزارا کوئی نہیں ہے. منہ سے بول رہا ہے مجھے پتہ ہے میری آخرت خراب ہے، مجھے دنیا اچھے سے کمانے دو. اے مسلمان، تو ہم اس دور کے اندر، یہ فتنوں والے دور کے اندر اس وقت موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے.
اچھی بات یہ کہ اس کو سمجھ ہے کہ میری آخرت گئی. تو ہم میں سے کوئی بندہ بہرحال اس کا تو پس منظر وہی ہے جنگ احد اور اس کا سارے معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اس طرح کے لوگ. ہمارے لیے بہرحال سبق ہے اس میں, ہم پوری کوشش کریں دین اسلام کے لیے بڑھ چڑھ کے آگے کام کریں, کبھی کسی چیز سے نہ گھبرائیں نہ ڈرے. چنانچہ ایمان کی حلاوت کے اوپر ایک حدیث آپ کے سامنے شیئر کروں گا. حلاوت, سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس میں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت پائے گا. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے سب لوگوں سے زیادہ محبت رکھیں, خواہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے, والدین ہوں, بیوی بچے ہوں, افسر ہو, ٹیم لیڈر ہو, پڑوسی ہو یا کوئی بھی ہو. سب سے زیادہ محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, کہ جو بندہ یہ کرے گا اس کے دل میں ایمان, اس کی مٹھاس اس کو پہنچائے گا. پھر دوسری بات کیا ہے کہ کسی آدمی سے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دوستی رکھے, یعنی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو, اللہ کے لیے دوستی و محبت رکھے. جو کام کرے اللہ کے لیے کرے, بھلائی جو کرے کسی کے ساتھ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے اور کچھ بھی نہیں. یہ نہیں کہ میں اس کے لیے کر رہا ہوں کل یہ میرے لیے کچھ کرے گا, آج میں نے اس کی مدد کی ہے کل یہ میری مدد کرے گا. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا, تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ وہ بولے گا یا اللہ آپ کیسے بیمار تھے, میں کیسے آپ کی عیادت کروں؟ کہیں گے فلانا بیمار تھا, تم نے اس کی جا کے عیادت کیوں نہیں کی؟ تم نے اگر اس کی عیادت کی ہوتی تو تم مجھے وہاں پاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کرے. آج کل کیا ہوتا ہے, امیر ہوگا, کوئی بڑے منصب والا ہوگا, بیمار ہوگا تو لوگ اس کے پاس پہنچیں گے, ہاں بھائی کیا ہوا, میں آیا تھا, اپنا نام لکھوائیں گے. اور اگر کوئی اسی طرح سے خدا نہ خواستہ غریب ہوگا, یہ اس سے کیا ہو, کوئی پتہ ہی نہیں, اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, پھول لے کر کے جا رہے ہیں اور مٹھائیاں اور تحفے طائف لے کر کے جا رہے ہیں, جلدی ٹھیک ہو جانا ہے انشاءاللہ بہتر ہو. چلو یہ بھی اچھی بات ہے, کرو, مقصد مگر اللہ کی رضا نہیں ہے. اللہ کی رضا ہوتا تو ہرگز یہ طریقہ کار نہ ہوتا, اتنی زیادہ پریشانی آپ کو دوسروں کے لیے بھی ہوتی. اور یہ ہم طریقہ کار بنائیں. چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کی جائے اور خوب نفع بخشے. اور تیسری چیز اس میں یہ تین باتوں کا تھا, اور تیسری بات اس میں یہ کہ کفر کو پھر اختیار کرنا اس کے بعد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے نجات دی ہو, اس کو اتنا برا جانے جیسے آگ میں پڑنا. ادھر کفر یوں نہ سمجھا جائے کہ جی جیسے پہلے خدا نہ خواستہ وہ غیر مسلم تھا, مسلمان ہو گیا تو واپس سے کفر کو جانا اتنا برا سمجھتا, بلکہ اس کو یوں سمجھے تو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا کہ ایک گناہ میں ملوث تھا, اس گناہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھڑوا دیا, اب خدا نہ خواستہ گناہ کرنے کی نوبت آئے تو اس کو وہ یوں سمجھے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے, میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں. ایک بندہ کسی گناہ میں ملوث تھا, اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ اس سے چھڑوا دیا کسی بھی وجہ سے, اب وہ اس گناہ کو دوبارہ ایسے تصور کرے کہ میں اگر خدا سے اس میں ڈالا گیا تو یوں ہوگا جیسے میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں. تو یہ بندہ ایمان دل میں محسوس کرے, ایمان کی مٹھاس دل میں محسوس کرے. نامحرموں کو دیکھتا تھا, دیکھنا چھوڑ دیا, خدا نہ خواستہ ایک جھلک پڑی تو دل سے تڑپ گیا, یہ کیا ہو گیا, میں چھوڑ چکا تھا یہ گناہ, مجھے تو دیکھنا بھی نہیں, ایک نظر بھی نہیں دیکھنا. گانے سنتا تھا, گانے سننا چھوڑ دیا اس نے, اور کسی وجہ سے ایسی جگہ سے گزرا کہ کانوں میں گانوں کی آواز پڑی, کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون, کاش کہ میں یہاں سے گزرتا نہیں, کہ مجھے یوں لگتا ہے میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں. تو یہ دل میں ایمان کی مٹھاس پائے گا. یہ ایمان کا درجہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایمان کے بدلے جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہرگز ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. تو مسلمان ہو جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ دوبارہ اسی طرح کی چیزوں میں ملوث رہتے ہیں. یہ کیسا مسلمان؟ یہ مسلمان نہیں اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ, یہ تو بس ایم ہی آ کے زندگی گزار کے چلا گیا یہاں سے.
چنانچہ اگلی آیت اس کا ترجمہ، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں، اور آخر کار ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہی یہ تصور ہی یہی ہے اس دنیا کا کہ جو لوگ کفر میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور ڈھیل پہ ڈھیل دیے چلے جاتے ہیں، ان کی کوئی پکڑ بھی نہیں ہو رہی ہوتی۔ کبھی کبھار تو مومنین بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ آج کل کے دور کے بھی بھائی وہ ذرا ان کو بھی تو دیکھو نا، وہ امریکہ والوں کو بھی تو ذرا دیکھو، ذرا ان لوگوں کو بھی تو دیکھو جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کتنی فیسلٹیز دے کے رکھی ہوئی ہیں، ساری دنیا تو ان کو دے کے رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، اللہ تعالیٰ بے انتہا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوتا ہے نا اس کا لفظ، یعنی کہ کوئی حساب نہیں رکھتے سے کسی نے کوئی نیک کام کیا تو اللہ کے اوپر احسان نہیں پائے گا، اللہ تعالیٰ زبردستی لوٹا دیں گے کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ کھڑے ہو گئے بولیں گے ہم نے تو اتنے اچھے کام کیے، تو کہیں گے تمہارے سارے اچھے کاموں کا یہ تمہیں صلہ مل گیا دنیا میں، اب خالی ہو۔ تو جو وہ نیک کام جتنے بجاتے ہیں، وہ ایک مخصوص لفظ ہے جو میرے دماغ میں نہیں آ رہا، شکر گزار کو کہ جو ہوتے ہیں، بہرحال تو وہ سارے کے سارے جو بدلہ ہے وہ لوٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل پہ ڈھیل دیے چلے جا رہے ہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ قیامت والے دن پہنچیں گے تو سخت عذاب۔ ہمیں یہ دھوکے میں ہم نہ پڑ جائیں کہیں کہ بھائی ان کے ساتھ تو الگ ہی معاملہ ہے۔ مسلمان مومنین اس طرح کے دھوکے میں پڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی باہر میں نکل جاتا ہوں، ہوگا کیا کہ وہاں لائف بہت اچھی ہے۔ ذرا تم اپنی فکر تو کرو، تمہارا ایمان بھی بہت اچھا رہے گا، یعنی کتنی لائف ہے، 20 ایئر، 20، 30، 40، 50، اور آگے کیا ہوگا بھائی، یہ تو سوچو۔ بچوں کا کیا ہوگا یہ تو سوچو۔ سارا مقصد ہے زندگی کو پوری کوشش کی جائے کہ ہاں اگر اس چیز کو بچایا جا سکتا ہے، ایمان کو بچایا جا سکتا ہے تو بالکل بڑھ چڑھ کے کریں نیک کام اور آگے بڑھیں، نہیں بچا سکتے تو بچیں۔ میں تو یقین مانے یہ کہوں گا جو دیندار لوگ ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے ایسوں سے دوستی نہ کریں جو بے دین ہے، کسی مسلمان ملک میں رہتے ہوئے ایسوں سے دوستی نہ کریں جو بے دین ہے، وہ دین سے ان کو ہٹا دیں گے۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ اپنے دوست خوشبو والے کے ساتھ بیٹھو گے خوشبو پاؤ گے، لوہار کے پاس چلے جاؤ گے بدبو اٹھا کے لے کر کے آؤ گے۔ تو انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یہ ساری حدیثیں ہمیں ایسے نہیں بتائی گئی۔ تو جہاں جس دیش میں جاؤ گے، جن لوگوں میں اٹھو گے بیٹھو گے تو ویسے ہی ہو جاؤ گے، جن اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجو گے وہ بچے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اور مل کیا گیا کہ جی لائٹ نہیں جاتی، کہ جی بڑا اچھا یہ نظام ہے، بڑا اچھا وہ نظام ہے، اور کھو کیا دیا اس کے بدلے میں؟ اصل چیز اپنا ایمان ہاتھ سے جانا شروع ہو گیا۔ تو یہ سودا کوئی بڑے مزے کا سودا نہیں ہوا۔ چنانچہ اس میں اسی کے ذیل میں ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم لوگ اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تم کو براہ راست غیر کی باتیں بتا دیں۔ ہاں وہ جتنا مناسب سمجھتے ہیں اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں، لہٰذا تم اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہترین اجر ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لازمی طور پہ ہمارا امتحان لیں گے، مومنین کو، منافقین کو واضح کر کے چھوڑیں گے۔ اس کے لیے بالکل دل سے تیار رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینا ہے، اور وہ موقع آنا ہے جس دن ہم کھل جائیں گے۔ اسی دنیا میں ہمارے ساتھی ہم لوگ کھلیں گے سارے کے سارے۔ اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے کہ مومن تھا یا منافق تھا، کافر وافر کی تو بات ہی نہیں ہوئی، یہ مسلمان مومن کی بات ہوگی۔ امتحان آئے گا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ اللہ کی رضا نہیں یا بس کسی بھی اور کی طرف نکلا، تو اس چیز کی پوری تیاری کی جائے۔ اور دوسری بات اس میں بتائی گئی کہ غیب کی خبریں، چنانچہ اس کا پس منظر پوچھے ہوئے حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا معلوم ہوا، اور جب اس قسم کے سوالات
بہت زیادتی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اچھا مجھ سے جو چاہو پوچھو. تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے. پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا, اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ سالمہ ہے, سالمہ شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے. آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک کا حال دیکھا تو غرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناگوار ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. ایسی ایسی باتیں انہوں نے پوچھنا شروع کی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ میں جو باتیں چاہتا ہوں وہ کچھ کے اوپر کھولتا اور کچھ کے اوپر نہیں کھولتا. لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, وہ اس وقت ممبر پہ موجود تھے, انہوں نے کہا تھا جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو لوگوں نے ایسے سوال کرنا شروع کر دیے, صحابہ نے ایسے سوالات شروع کر دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا معلوم ہونا شروع, یہ کس طرح کا سوال ہے. بہرحال جواب دیتے رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے, انہوں نے دیکھا یہ تو بڑے ہی افسوسناک حال ہے, کس طرح کے سوالات ہیں. انہوں نے بات کو پھر یوں کر کے ختم کیا. چانچہ اس سے اگلی آیت اس کا ترجمہ, اور جو لوگ مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے, وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے, بلکہ یہ ان کے حق میں بہت ہی بری بات ہے. جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا, اور سارے آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے, اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. چنانچہ مال کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے, خرچ کرنا چاہیے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. بہرحال جو اصل حکم ہے یہاں وہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے. زکوٰۃ کے بارے میں جن لوگوں کے پاس مال اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے, یا دیگر ایسے مالی فرائض واجب ہو جاتے ہیں, جیسے مال اتنا ہو جائے کہ حج کر کے آنا ہے اور وہ اتنے ہو گئے جمع. اسی طرح سے قربانی کے پیسے, ابھی قربانی کا وقت ہے, قربانی کے لیے مال اس کے نصاب میں ہو گئے ہیں, وہ نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں, تو ان کے بارے میں کہ یہی مال بنا کے توق ان کے گلے میں ڈالا جائے گا کہ فرائض پورے نہیں کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا. اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں. پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہی سانپ ہوں گے جو پھر اس طرح سے ڈسیں گے اور مال اس صورت میں ڈسا جائے گا. تو جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں یعنی ان تک زکوٰۃ لازمی پہنچائی جائے, کوئی بہانہ نہ بنایا جائے کہ نہیں یہ بچا لیتا ہوں, یہ کر لیتا ہوں, پر نہیں اللہ تعالیٰ اور عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. بالکل نہ گھبرائیں, پہلے بھی تو انہوں نے دیا نا, دوبارہ وہ دے دیں گے. کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں وہ مالدار سے بالکل ختم ہو جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں بچتا بچاتا. تو لینے والی ذات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے, دینے والی ذات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی کہ زمین اور آسمان کی ساری میراث صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. اور حقیقت ایسے ہی کتنی ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بس پڑی ہوئی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, حال سب ختم ہو. کس کا یہ دنیا اور ساری چیزیں کس کی ہیں؟ زمین ہم تو ایسے ہی خریدتے رہتے ہیں, 100 سال 150 سال 200 سال 250 سال ختم. ساری چیزیں واپس سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہیں. چنانچہ بس آخری بات اس میں کریں گے. آخری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں پائے جانے والی سب سے بری چیز انتہا کو پہنچی ہوئی بخیلی اور سخت بزدلی ہے. یعنی 2 سب سے بری چیزوں میں سے ایک کنجوسی ہے اور بزدلی ہے. یہ دونوں چیزیں انسان میں جمع نہیں ہونی چاہیے. حال میں انسان کو مضبوط رہنا چاہیے. شیطان ڈراتا ہے اس کے ڈرنے میں نہیں آنا چاہیے, اپنے اندر قوت رکھیں. اور دوسری بات کنجوس کسی صورت نہیں ہونا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار رکھیں. بس آج انشاءاللہ اتنا ہی ہوگا. عزم کر لیں. سب سے پہلی بات جو اس آیت میں اس والے بیان میں ہی تھی کہ جو صحابہ نے بھی لبیک کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر, کے حکم کے اوپر, ہم آج عزم کریں کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی فرما برداری کریں گے. انشاءاللہ اس پہ عزم کرتے ہیں نا, عزم کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر. دوسری بات گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کریں گے انشاءاللہ, اس پہ عزم کرتے ہیں نا, پکی بات ہے, گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ, پکی بات ہے انشاءاللہ. آخری بات نمازوں کا, ہم سارے مرد حضرات یہاں بیٹھے ہوئے دیکھیں, جوان مرد مومنین اگر ہوتے ہم سارے کے سارے تو کیا ہی بات ہوتی, کیا ہی بات ہوتی. ہم اپنا احتساب خود کر سکتے. ہم صرف کچھ اور نہیں, میں کہتا ہوں اس کا اگر عزم کرنا ہے
کہ ہم سارے مرد بیٹھے ہیں، یا اللہ جہاد تو بھی بہت دور کی بات ہے، جہاد تو بہت دور کی بات ہے، اس لیے تو چلو آگے کی بات ہے، کم سے کم درجے 5 جماعتوں کے ساتھ 5 نمازیں جماعتوں کے ساتھ ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس پہ عزم کرتے ہیں نا کہ پوری کوشش کریں گے کہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ بس دعا کر لیتے ہیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ خوب اچھا سے قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائیے، تمام طرح کے شرور سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔